زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، نئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انوگرل سپیچ میں دہشت گردی کے خلاف نیا اتحاد بنانے اور دنیا بھر سے اسلامی دہشت گردی کے خاتمے کا اعلان کیا ہے۔ مجموعی طور پر ان کا خطاب وعدوں، عزائم، مخالفین کو دھمکیوں اور غیر امریکیوں سے نفرت پر مبنی تھا۔ ان کی باڈی لینگویج صاف بتا رہی تھی کہ ان کے دور حکومت میں اسلام اور مسلمان ممالک کے ساتھ امریکہ کا رویہ اور برتاؤ کیسا ہوگا۔ ناظرین، کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ عراق، فلسطین، شام، افغانستان، برما اور کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، عصمتیں لٹ رہی ہیں، لاکھوں نہیں ملینز مسلمان لقمہ اجل بن چکے ہیں، لیکن دہشت گردی کا ٹھپا ہمیشہ مسلمانوں پر لگتا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے اصل حقائق کیا ہیں؟ انتہا پسندی اور دہشت گردی میں فرق کیا ہے؟ دنیا آج تک دہشت گردی کی کوئی جامع ڈیفینیشن کیوں نہیں کر پائی؟ دنیا بھر میں جاری دہشت گردی کا اصل ماسٹر مائنڈ کون ہے اور اس دہشت گردی کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ ہم آج کے پروگرام میں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، آپ اسپوکس مین ہیں تنظیم اسلامی کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انجمن خدام القرآن کے میڈیا انچارج جناب آصف حمید صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے تنظیم اسلامی کے سینئر رہنما جناب خالد محمود عباسی صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، سب سے پہلے تو امریکی صدر جنہوں نے ابھی انوگرل سپیچ کی تھوڑے دن پہلے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم دنیا بھر میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو ہے ایک نیا اتحاد بنائیں گے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس سے پوری مسلم ورلڈ جو ہے وہ بہت زیادہ اپسٹ ہوئی کہ ہم پوری دنیا سے اسلامی دہشت گردی کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ بیان کیا معنی رکھتا ہے ان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کے نئے صدر ٹرمپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے آؤٹ سپوکن ہیں۔ میں اگر صحیح معنوں میں اردو یا پنجابی کا لفظ استعمال کروں تو وہ بڑے منہ پھٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انہوں نے وہ بات کہی ہے جو حقیقتاً کام وہی کچھ اس سے پہلے صدور 9/11 کے بعد اب تک وہی کچھ کر رہے تھے، انہی لائنز پہ کام کر رہے تھے، لیکن منافقت کا یہ اظہار تھا کہ وہ ساتھ ساتھ کہتے تھے کہ اسلام میں تو دہشت گردی نہیں ہے اور اسلام تو کسی مذہب سے ہم اسلام دہشت گردی کو نہیں جوڑتے، جبکہ وہ عمل کے حوالے سے، اپنی کارکردگی کے حوالے سے جو وہ ایکشن لیتے تھے، ریاستی سطح پر جو ایکشن لیتے تھے، وہ اسلامی ممالک کے خلاف لیتے تھے، اسلامی شخصیات کے خلاف لیتے تھے۔ اور یہ شخص کیونکہ بالکل جیسا کہ میں نے عرض کیا آؤٹ سپوکن ہے، منہ پھٹ ہے، تو اس نے وہ بات کہہ دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک وجہ اور بھی ہے ان کے کہنے کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے یعنی آج سے 15-20 سال پہلے تک تمام طاغوتی قوتیں، تمام اسلام دشمن قوتیں اسلام کے خلاف جو بھی زبانی حرزت سرائی یا عملی کام کو کرتے تھے، کوئی جنگ، کوئی جرب ان سے ہوتی تھی تو وہ بڑی اسے پوشیدہ رکھتے تھے، کوئی کھلم کھلا اسلام سے دشمنی کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ اب ماحول مغرب میں یہ آ گیا ہے کہ مسلمان بہت کمزور ہو چکے ہیں، اور بش صاحب نے بھی کروسیڈ کا لفظ تو استعمال کر دیا، لیکن یہ بھی بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، کروسیڈ کا لفظ استعمال کر لیا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کو واپس لیا۔ یہ سلپ آف ٹنگ تھا، یہ ان کا مفہوم نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ انہوں نے۔ اور اصل میں حقیقت ہے کہ آپ نے صحیح طرف نشاندہی کی ہے کہ بش ہی کے دور سے اب معاملہ اوپنلی ہو گیا تھا ہم مسلمانوں کے خلاف، لیکن پھر بھی زبان سے نہیں کہتے تھے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں اور آپ کے پروگرام میں کہہ بھی چکا ہوں کہ جب یہ ابھی الیکشن قریب تھے، ابھی ہیلری کلنٹن اور ان کا بڑا زوردار مقابلہ ظاہر کیا جا رہا تھا، تو عام دنیا یہی کہہ رہی تھی کہ ٹرمپ تو بہت نقصان ضرر رساں ثابت ہوگا اسلامی دنیا کے لیے وغیرہ۔ تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ میرے نقطہ نظر کے مطابق ٹرمپ سے زیادہ ہیلری کلنٹن مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ دیکھیے، اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اسلامی دہشت گردی کو وہ ایسا سمجھتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے
یہ بات صحیح ہے، یہ بات الگ ہے، لیکن وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا، اگر ہیلری کلنٹن ہوتی کبھی یہ الفاظ استعمال نہ کرتی، لیکن جو کچھ کرے گا ٹرمپ اس حوالے سے، ہیلری کلنٹن اس سے کوئی ایک دو قدم آگے رکھتی، پیچھے نہ ہوتی ان سے۔ یہ فرق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کے حوالے سے ہمیں مقابلہ کرنے، دیکھیے مقابلہ ہم باہر کیا کر سکتے ہیں، اس پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن ان کے جو بھی ان کی کارکردگی ہوگی، جو بھی وہ پاکستان یا اسلامی دنیا کے حوالے سے جو اقدام کریں گے، ان کا طور کرنے میں ہمیں نسبتاً آسانی رہے گی، کیونکہ وہ صاف بات کہہ کے پھر اقدام کرتے ہیں۔ جبکہ اس سے پہلے کے دو جو صدور تھے، خاص طور پر 21ویں صدی کے ساتھ جو آئے ہیں، تو یہی کچھ کرتے ہیں۔ باراک اوباما نے کیا کیا، اس سے پہلے بش سینئر بھی اور جونیئر بھی، دونوں نے کیا کیا؟ دونوں نے اسلامی دنیا کے خلاف بھرپور کارروائی کی، لیکن منہ سے کچھ نہیں کہتے رہے۔ ایک صاحب کہیں یہ تو نہیں ہوگا جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ تو نہیں ہوگا؟ لیکن میرے خیال میں یہ شخص جو ہیں، ان کو اپنے گرجنے کے ساتھ کچھ نہ کچھ برسنا پڑے گا، وگرنہ ان کی پوزیشن بہت خراب ہو جائے گی، اگرچہ وہ پوری اسی طرح اگر موسلا دھار نہ برس سکے تو۔ اللہ نہ کرے۔ آصف صاحب، جیسے 9/11 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بش صاحب نے سو کالڈ وار آن ٹیرر شروع کی تھی، اپنے پورے ٹینیور میں انہوں نے جاری رکھی، اسی کی کنٹینویشن اوباما صاحب کا 8 سالہ دور بھی تھا۔ اب جیسا کہ ایوب بیگ صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ کہتے کچھ نہیں تھے، کرتے تھے، عملی اس کا اظہار انہوں نے کیا، لیکن یہ پہلے سے ہی بہت زیادہ آؤٹ سپوکن ہے، بہت زیادہ بڑبولے ہیں، یہ پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں، اپنے ارادے ظاہر کر رہے ہیں، اور مسلم ورلڈ پوری طرح ان سے آگاہ ہے، پوری بلکہ تھریٹنڈ ہے۔ حالات یہ ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ پوری مسلم امہ جو ہے وہ گھبرائی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا کرنے والے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم ایک نیا اتحاد جو ہے وہ بنا رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف۔ کیا وہ نیٹو کو چھوڑ کے کوئی نیا سیٹ اپ بن رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، اور امریکہ کو کیا وہ کسی نئی جنگ میں جھونکنے والے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پہلی بات جو اس نے کہی، اسلامی دہشت گرد، مسلمان دہشت گردی یا اسلامی دہشت گردی، تو اس کے بارے میں ایک تو یہ کہا جا سکتا ہے کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات تو ٹھیک کی اس نے، لیکن اس کا مقصد باطل تھا۔ بھئی دہشت گردی تو کوئی بھی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، چاہے وہ مسلمان دہشت، اسلامی دہشت گردی ہو، چاہے وہ کسی اور مذہب کی دہشت گردی ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا۔ اب اصل میں جو بات کنسرن کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی دہشت گردی کے عنوان سے اب وہ اپنا جو جسے کہیں تباہی ہے، اپنی تباہ کاری کا ان کا جو وہ ایجنڈا یا محور ہے وہ کہاں تک پھیلائیں گے۔ دیکھیں، جہاں تک اس نے جملہ کا، اس جملے پہ کوئی اعتراض بنتا نہیں، بھائی اسلامی دہشت گردی جہاں پہ بھی ہوئی ختم کریں، دہشت گردی تو ہر طرح کی ختم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کا اسلام کا لفظ لے لینا، اور اس کے بعد اب جیسے اسامہ بن لادن کا نام لے کر، القاعدہ کا سہارا لے کر بش نے کئی ملکوں میں تباہی مچا دی، دیکھیں سر، ٹھیک ہے، اگر بات وہ صرف اس کے بعد آئیزز کا نام لے کر ایک اور فساد کھڑا ہوا۔ اب یہ اسلامک دہشت گردی کا نام لے کر اب اس کی آڑ میں وہ کیا کیا حرکتیں کریں گے، یہی تو یہ اصل میں مین کنسرن ہے، یہ مین کنسرن ہے، اور یہی اعتراض والی بات ہے نا کہ اگر وہ دہشت گردی کہتے ہیں تو وہ تو ساری دنیا اس کے خلاف ہے نا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ ایک نئے اتحاد کی وہ بات کر رہے ہیں، اصل میں اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو ایک نیا اتحاد ایک اور بھی بن رہا ہے، جس کی سربراہی جو ہے وہ اپنا رحیل شریف صاحب کے حوالے سے بھی کی جا رہی ہے، اور وہ بھی دہشت گردی کے خلاف بن رہا ہے، اور یہ مسلم امہ کا اتحاد ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ وہ 37 یا 39 ملکوں کی بجائے 57 ملکوں کا بنے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس کے مقابلے میں اب یہ کوئی اور نیا اتحاد لے کے آنا چاہتے ہیں، جس سے کہ یہ اپنے مقاصد نمبر 1 اور نمبر 2 اسرائیل کے توسیع پسندانہ مقاصد کو مزید تیز کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے کلیئر کریں کہ جناب دہشت گردی کا کسی قسم کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ اور آپ کے سامنے یہ بات بھی آئی ہوگی کہ جو انہوں نے ایک دہشت گرد پکڑا تھا کچھ دن پہلے، اور اس نے کہا کہ مجھے تو آئیزز میں دھکیلا گیا، مجھے تو سی آئی اے نے آئیزز میں دھکیل دیا، یعنی کہ یہ وہ باتیں ہیں، اور اس کے بارے میں سمپل وہ لیبل یہ دے دیتے ہیں کہ جناب یہ تو ایک پاگل شخص ہے، اس کا دماغ خراب ہے، وہ ایسی باتیں کر رہا ہے، اپنی چیزوں کو اس طرح کور اپ کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نمبر 1 دہشت گردی کسی بھی نوعیت کی ہو اس کی نفی کی جائے، نمبر 2 دہشت گردی کی تمام اقسام کو واضح کیا جائے۔ میانمار میں جو ہو رہا ہے وہ بھی دہشت گردی ہے، مقبوضہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ بھی دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی کو صرف اسلام کے ساتھ نتھی نہ کیا جائے، انتہا پسند ہندو جماعتیں بھی ہیں،
انتہا پسند صرف مسلمان نہیں ہیں، انتہا پسند عیسائی جماعتیں بھی ہیں. ہر ملک کو چاہیے کہ انتہا پسندی، دہشت گردی، اس سے کسی مذہب کا لیبل ہٹا کے بلکہ اس کو ایک جنرل فارم میں لیا جائے اور اس سے نمٹا جائے. جب تک یہ نہیں ہوگا وکٹمائزیشن ہوگی، اسلام کو وکٹم بنایا جائے گا، اس سے فساد کریٹ ہوگا. جب وہ اس کے خلاف آگے ایکشن کریں گے تو اس کے جواب میں لوگ بھی تیار ہوں گے کرنے کے لیے. تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے جو ان کی بات سے بھی کہ جناب یہ جو کرنے چاہ رہے ہیں اسلام کے خلاف ایک نئی جنگ کریں گے، اس کا بیک لیش بھی آ سکتا ہے جو کہ آئے گا، اور دنیا میں امن و امان نام کی کوئی چیز آپ ان کے دور میں پھر نہ سوچیں گے. یہ جو ناکامی نظر آ رہی ہے دہشت گردی کو ختم کرنے میں، اور بالکل واضح ناکامی نظر آ رہی ہے، اور ایسی ناکامی جسے یہ لوگ بھی تسلیم کر رہے ہیں، اس کی بھی ایک وجہ ہے. جب آپ اس کو یک طرفہ دیکھیں گے، جب آپ جانبداری سے کام لیں گے تو یکسوئی سے کام نہیں ہو سکے گا. اب ایسی دہشت گردی جس کا ایک مسلمان ملک کا کوئی اس کا تعلق اس سے نہ ہو، وہ اس کے خلاف کیسے اس کے خلاف قدم رکھے گا؟ روس نے جو بمباری کی ہے، جی ٹھیک ہے، اب اپنا یہ شام میں، کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں. وہ تو اسرائیل جو حرکتیں کر رہا ہے کیا وہ دہشت گردی نہیں ہے؟ ریاستی دہشت گردی. آپ صرف دہشت گردی کو اسلام سے کر کے آپ نے بیسیکلی اس ٹارگٹ کو، اس مشن کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، اس لیے کہ یہ خود دہشت گرد ہے. اصل میں یہ سب خود دہشت گرد ہے، اور ریاستی دہشت گردی کو ان لوگوں نے اس سے نکال دیا ہوا ہے، اپنی اس دہشت گردی کی فہرست سے نکال دیا ہوا ہے. حالانکہ بدترین ریاستی دہشت گردی اس وقت مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ بدترین شکل کی ریاستی دہشت گردی ہے، میانمار میں ہو رہا ہے، افغانستان، اور وہ بیچارے لوگ جو ریٹیلیٹ کر رہے ہیں وہاں پہ کشمیری، پھر اس کا مطلب ہے وہ تو یہ ٹرمپ کے نزدیک دہشت گرد ہوئے. ایک اور بڑی قابل توجہ بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی جو الیکشن کیمپین تھی اس میں یہ کہا تھا کہ جو داعش جیسی انتہا پسند تنظیم ہے نا، یہ باراک اوباما نے خود بنوائی ہے. اگر ان کا یہ تجزیہ اور یہ باراک اوباما کے ساتھ ہیلری کلنٹن کا بھی نام، جی بالکل ان کا بھی نام لیا، ایگزیکٹلی صحیح فرمایا آپ نے. اگر ان کا یہ تجزیہ اور ڈاکٹرائن ٹھیک ہے تو پھر دہشت گرد کون ہوگا؟ پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے نا. لیکن آپ نے کہا کہ یہ خود دہشت گرد پیدا کرتے ہیں. اس وقت کہاں سے جہاد آ گیا تھا؟ جب روس کو شکست دینی تھی انہوں نے جہاد کو پروموٹ کیا، پوری دنیا سے لوگ یہ لے کے آئے امریکن. اب اس کے بعد جب وہ اپنا مقصد پورا ہوا تو اس کو بند کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آئیزز 100% طے شدہ امر ہے کہ آئیزز جو ہے اس کو اسٹرانگ سپورٹ حاصل ہے CIA کی، دنیا مانتی ہے. بڑی حیران کن بات ہے کہ پاکستان کے جو تعلیمی نصاب میں جو جہاد کی آیات ہے نا، بہت سی اور صورتیں ہیں، مختلف آیات ہیں، یہ کسی زمانے میں امریکہ نے پاکستان کو کہہ کر شامل کروائی تھی. اب پھر دوبارہ اپنے مقصد کے لیے پھر کروا لے گا، اب نکلوا رہا ہے نا، اب نکلوا رہا ہے پھر کروا لے گا. دہشت گردی جو ہے یعنی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے ایجنڈے کو حاصل کرنے کے لیے، آج ایک آدمی دہشت گرد ہے، کل اس کو نوبل پرائز مل رہا ہے امن کا. یہ صورتحال ہے کہ یہ انداز ہے ان کا. لہٰذا اس معاملے میں آپ حتمی طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے. میں بہت کم کوشش کرتا ہوں کہ کسی بات کو اس حتمی انداز میں کہوں، لیکن یہ بات حتمی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ اگر دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنے کا یہی انداز رہا کہ اپنے مطلب کی دہشت گردی کو ختم کیا جائے، تو پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ کی ناکامی جو ہے وہ مقدر ہے. جب تک یہ دہشت گردی کو دہشت گردی سمجھ کر ختم نہیں کریں گے، جب تک یہ دہشت گردی کو اس لنک کرتے رہیں گے کسی مذہب سے، کسی خاص مذہب. دیکھیں دہشت گردی کے پیچھے مذاہب ہوتے ہیں، اور ہر مذہب، دیکھیں اب بدھسٹ ہیں، وہ پیسفل لوگ ہیں، ٹھیک ہے. ان سے زیادہ بدترین دہشت گرد اب کوئی ہے جو اس وقت وہ برما میں کر رہے ہیں. اب ہم سارے بدھوں کو تو نہیں کہتے. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جب آپ ایک خاص مذہب کو لیبل کر دیں گے کہ جناب یہ دہشت گردی پیدا کرے اور باقی جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں ان کو معاف کرے گے، تو یہ کیسے امن ہوگا؟ بڑا سیدھا سا سوال ہے. آیا 9/11 کے بعد دہشت گردی اتنا بڑے جو اقدام کیے گئے، ارب ڈالر خرچ کیے گئے، انسانی وسائل جو جھونک دیے گئے، مختلف مسائل کا معاشی سطح پہ سامنا کرنا پڑا، سوال یہ ہے کیا 9/11 کے بعد دہشت گردی بڑھی یا کم ہوئی؟ بیگ صاحب کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ پوری دنیا، پاکستان سمیت پوری دنیا جو ہے کب سے دہشت گردی کے افریب میں مبتلا ہے، لیکن اتنی دیر سے کوئی ڈیفینیشن، جامع تعریف جو ہے
دہشت گردی کی آج تک منظر یہی وجہ ہے، وہ طے ہو ہی نہیں آج سکتا۔ جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، آج جب ہم اصل گفتگو میں کر رہے جو ہیں، بےایمانی پر منحصر بات ہو نا، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ دہشت گردی کو کوٹ ان کوٹ الفاظ ملے اور اس کو چسپاں کر دیں گے تو فائدہ ہے۔ میں آپ سے صرف وہی عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ انہوں نے بےایمانی کرنی ہے، انہوں نے اسلام کو بدنام کرنا ہے، اور اسلام ان کو پتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے۔ رشیا کے فال کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ نیٹو کو جو بنایا وہ کس کے اگینسٹ، انہوں نے کہا اسلام کے اگینسٹ۔ بات ہے کہ اسلام کو انہوں نے کرنا ہے، اس لیے وہ وکٹمائز کر رہے ہیں، موویز بن رہی ہیں تو اسلام کے خلاف بن رہی ہیں، ہر طرح سے جو کام ہو رہا ہے وہ اسلام کے خلاف ہو رہا ہے نا، لہٰذا دہشت گردی کی تعریف کرنے کے وہ لوگ اہل ہی نہیں ہیں۔ آصف صاحب قطع کلامی کر رہا ہوں، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی کوئی جامع تعریف نہیں ہو رہی، انتہا پسندی اور فنڈامنٹلزم جو ہے وہ ایک دنیا میں ایک ٹرمز یوز ہوتی ہیں لیکن اس کی کوئی پراپر ڈیفینیشن نہیں ہے۔ تو آئیے اس حوالے سے خالد محمود عباسی صاحب ہیں ہمارے اسلام آباد سے تنظیم اسلامی کے سینئر رہنما، ان سے بھی رائے لیتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے۔ خالد محمود عباسی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عباسی صاحب یہ فرمائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے افتتاحی خطاب میں جو بات کی ہے کہ دنیا سے اسلامی دہشت گردی کا خاتمہ کر دوں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور اسلام جو ہے کیا یہی صرف دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، اور کیا صرف مسلمان ہی اس کے مجرم ہیں، اور کیا ڈیفینیشن کیا ہے آپ کے خیال میں دہشت گردی کی؟ ویسے تو سادہ تو ڈیفینیشن پہ آئیں تو وہ تو بات یہ ہے کہ جو دنیا میں دہشت پھیلائے، ڈرائے، دھمکائے، دھونس دھاندلی سے کام کرے وہ دہشت گرد ہیں۔ ٹھیک، تو اگر یہ تعریف کی جائے تو اس پہ تو سب سے زیادہ خود بش اور یہ ٹرمپ اور ان کی ملک آئے گا۔ جی، لیکن جب وہ کہتے ہیں ہم اسلامی دہشت گردی ختم کریں گے تو وہ در حقیقت بہت ہی صاف بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی طاقت کو ختم کریں گے، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے۔ اور اس کی بھی پہلی جو تھی اس میں شاید کامیابی کے بعد یعنی یہ کہ جسے وہ کہتے تھے کہ جو بنیاد پرست ہیں اور جو اسلامی فنڈامنٹلزم پھیلا رہے ہیں ہم ان کا کلا کما کریں گے۔ اب بات اس سے ذرا آگے بڑھ کے جو روایتی اسلام ہے وہ بھی گوارا نہیں۔ سر مسلمان طاقتور کہاں ہیں؟ وہ تو خود ہی پسے ہوئے ہیں، مظالم کا شکار ہیں پہلے سے ہی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ بالکل آپ اگر قرآن مجید کی رہنمائی لیں جی، تو اسی طرح کے مظالم کا شکار اور پسے ہوئے بنی اسرائیل بھی تھے، لیکن یہ کہ فرعون اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کو ان سے خوف اور خطرہ ہمیشہ رہتا تھا کہ کہیں یہ منظم ہو کر ہمارے اس نظام کو ڈھا نہ دیں۔ پوٹینشل ان کے اندر ہے، یہی خطرہ آج کی عالمی مقتدرہ کو بھی ہے۔ ٹھیک سر، اگر ہم اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں کہ انتہا پسندی کیا ہے اور بنیاد پرستی کیا ہے اور دہشت گردی کیا ہے، اس میں کوئی فرق تھوڑا سا بڑی تھن لائن ہے لیکن اس میں کوئی فرق ہمیں تھوڑا ہماری ناظرین کی رہنمائی کے لیے فرما دیجیے۔ جی 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 دیکھیے، اگر تو ہم اس کو بالکل لٹریری انداز میں لیں تو بنیاد پرستی تو سیدھی سیدھی بات یہ ہو گئی کہ جو اسلام کے لازوال اصولوں پر یقین رکھتے ہیں اور ان میں کسی لچک کے اور ان میں کسی تبدیلی کے قائل نہیں ہیں، وہ بنیاد پرستی جو آج بھی سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کا جو اصول ہیں ان پر ایک معاشرہ تشکیل کیا جا سکتا، یہ بنیاد پرستی ہے۔ اس میں انتہا پسندی کا معاملہ یہ ہے کہ ایک تو خیر فکر انتہا پسندی ہے کہ جس میں آپ بات تو دلیلی سے کریں لیکن یہ کہ جدیدیت کو بالکل ہی گوارا کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، یہ تو فکری سطح کی انتہا پسندی ہوگی۔ لیکن انتہا پسندی کے ایک معنی عملی بھی ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اس بات کو ڈنڈے کے زور پہ منوائیں گے، دلیل کی طاقت چلے نہ چلے ہم اپنے ڈنڈے کے زور سے اس کو منوائیں گے۔ جب وہ ڈنڈا پکڑ کے آپ زبردستی کرنا شروع کر دیں اور یہ کہ اس میں آپ کے پاس طاقت بھی نہ ہو لیکن یہ کہ آپ ذرا کوئی بم دھماکے کریں، کچھ تنگ کرنا شروع کریں تو وہ پھر دہشت گردی کی اس میں چلی جاتی ہے۔ عباسی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہی رہی ہے، ہمارے ساتھ مرزا ایوب بیگ صاحب بھی اور آصف حمید صاحب بھی شریک گفتگو ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں سوال۔ صاحب میں اس حوالے سے کہوں گا دیکھیں کہ ہم یہ تینوں چیزیں ہر مذہب کے ساتھ ہیں، ہر آئیڈیالوجی کے ساتھ ہیں۔ بنیاد پرست کوئی عیسائی بھی ہو سکتا ہے، بنیاد پرست کوئی ہندو بھی ہو سکتا ہے، انتہا پسند کوئی عیسائی بھی ہو سکتا ہے، ہندو بھی ہو سکتا ہے، کوئی یہودی بھی ہو سکتا ہے، اور دہشت گرد کوئی عیسائی بھی ہو سکتا ہے، یہودی بھی ہو سکتا ہے، اور ہندو بھی ہو سکتا ہے، اور سکھ بھی ہو سکتا ہے، اور ہیں۔ میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کم سے کم ہم شعوری طور پہ یہ کوشش کریں کہ ہم ان ٹرمز کے ساتھ اسلام کو ایسوسیٹ نہ کریں۔ ہم تو نہیں کر رہے، دنیا کر رہی ہے، دنیا کر رہی ہے، تو ہمیں اس کو جواب دینا چاہیے کرنا چاہیے کہ بھائی یہ ہم
دہشت گردی کے خلاف ہیں، چاہے وہ اسلام مسلمان کوئی کر رہا ہو، چاہے کوئی یہودی کر رہا ہو، چاہے کوئی عیسائی کر رہا ہو، چاہے کوئی ہندو کر رہا ہو. اور ان چیزوں کا جب بھی ذکر آتا ہے، اگر آپ میڈیا میں بھی دیکھیں گے، آپ کہیں دیکھیں گے ان چیزوں کا، ان 3 ٹرمز کا جب بھی ذکر آئے گا ساتھ اسلام ضرور ڈال دیا جاتا ہے. یہ ہے جس طرح کہ وہ آپ کے ذہن کو جسے کہتے ہیں نا کہ پروگرام کر رہے ہیں کہ جیسا ہی فنڈامنٹلسٹ کا نام آئے گا، ذکر آئے گا، ساتھ ہی کسی کے دماغ میں فوراً اسلام آ جائے گا، ایکسٹریمسٹ کا آئے گا، اسلام آ جائے گا. اب اتنے بدترین ایکسٹریمسٹ ہندو موجود ہے اس وقت انڈیا میں. انڈیا میں مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے ان ہندوؤں نے، لیکن ان کو انٹرنیشنل میڈیا ایکسٹریمسٹ نہیں کہہ رہا. کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ کوئی مسلمان اگر انوسنٹ کلنگ میں ملوث ہوتا ہے تو وہ تو دہشت گرد قرار پاتا ہے. میں نے کہا نا، لیکن کوئی بھی غیر مسلم، چاہے وہ کسی بھی اس کا یعنی سیکٹ سے یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تو وہ اگر انوسنٹ کلنگ میں ملوث ہو تو اسے ذہنی مریض کہہ دیا جاتا ہے. میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں، بڑی ذرا تھوڑی سی سے ہٹ کر ہے. جی. امریکہ نے ایٹم بم بنایا، بلکہ استعمال بھی کیا. جی. کسی نے نہیں کہا عیسائی بم. جی. استعمال ہوا ہے. انڈیا نے بم بنایا، اگرچہ نہ نوبت آئی، نہ اس کی نوبت آ سکتی ہے انشاءاللہ، لیکن یہ استعمال کی. لیکن یہ کہ اسے کسی نے ہندو بم نہیں کہا. یہ آپ تعصب کی بیگ صاحب اسرائیل کے بم کو یہودی بم نہیں کہا. اسرائیل نظریاتی ریاست ہے، لیکن اسرائیل نے تو اصل میں اسرائیل نے دعویٰ ہی نہیں کیا نا بم بنانے کا. اس کے بعد سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ مقصد ہے کہ اس کے بم کو کسی نے یہودی بم نہیں کہا. لیکن اس کے باوجود جب پاکستان نے تجربہ کیا تو فوراً کہہ دیا گیا کہ اسلامک بم. اصل میں یہ دیکھیے، میں عرض کروں، یہ بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے تھے نا ابھی، آصف میسا فرما رہے تھے کہ ایک وقت تھا جب کہ افغانستان میں جہادیوں کو کیا جا رہا تھا، سپورٹ کیا جا رہا تھا. دیکھیے یہ ان کا طرز کار ہے کہ یہ کس وقت کس طرح کس انداز میں کام کرتے ہیں. لیکن ایک بات یاد کی، میرے نزدیک سب سے اہم چیز ان کے نزدیک سرمایہ دارانہ نظام ہے. یہ سرمایہ دارانہ نظام کو بچانے کے لیے کبھی اشتراکی نظام سے ٹکر لیتے ہیں اور اپنی طرف سے اس کو تباہ و برباد کرتے ہیں. اس وقت جو اسلام کے حوالے سے یہ پیچھے ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اشتراکی نظام کے ختم ہونے کے بعد اسلام میں ایک ایسا پوٹینشیل ہے، وہ ایسا نظام دے سکتا ہے جو ورکیبل ہے، جو سرمایہ دارانہ نظام کے استحصالی حیثیت کو ختم کر کے دنیا کو ایک عادلانہ نظام دے سکتا ہے. اس لیے اسلامی نظام کے پیچھے، اور اسلامی نظام کے پیچھے تبھی پڑ سکتے ہیں نا، اس کو تبھی کمزور کر سکتے ہیں نا اگر مسلمانوں کو کمزور کریں گے. لہٰذا ان پر کبھی دہشت گردی کا ٹھپا، کبھی انتہا پسندی کا. اب اس میں ایک چیز اور عباس نے بہت اچھی بات کی، جو بنی اسرائیل کی مثال دی نا کہ فرعون کو کھٹکا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ کہ ان میں پوٹینشل ہے. دیکھیں قرآن مجید استعمال کرتا ہے لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ یہودی ان کو ایسے پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اتنا صحیح پہچانتے جیسے اپنے وہ بچوں کو پہچانتے. ان کو یہ پتا ہے کہ اسلام ہی اصل مذہب ہے. انہوں نے بھی وہ احادیث پڑھی ہوئی ہیں، ان کو بھی علم میں ہے کہ اسلام ہی نے ڈومینیٹ، ہم سے زیادہ پڑھی ہوئی ہیں، اسلام ہی نے ڈومینیٹ ہونا ہے. اس لحاظ سے وہ بالکل جسے کہتے ہیں ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں. اس وقت ٹارگٹ کیا ہوا ہے اسلام کو، اور ہر برائی کو وہ اسلام کے ساتھ نتھی کیے جا رہے ہیں. یہ ہے اصل بات. عباسی صاحب یہ فرمائیں کہ جب بھی دہشت گردی کی بات ہوتی ہے تو ہمارے دینی مدارس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ان کو لنک کیا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی کی نرسریاں ہیں، یہ کہا جاتا ہے. بدقسمتی والی بات ہے. لیکن ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ ہمارے مدارس کو جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی این جی او ہیں. اصل حقائق کیا ہیں آپ کے خیال میں اس حوالے سے؟ بات یہ ہے کہ خیر میں پہلے بیگ صاحب کی بات سے 100% متفق ہوں جی کہ اس وقت ٹارگٹ اسلام ہے، اور اسلام ٹارگٹ ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اسلام ہی سے یہ خطرہ ہے کہ ان کی سیٹلڈ سسٹم کو تلپٹ نہ کر دے. تو ہدف ہمیں اس کی حکمت عملی کیا بنانی چاہیے، یہ ایک علیحدہ سوال ہے. رہ گیا آپ کا سوال تو اس کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ ہمارے مدارس جو ہیں، ویسے تو یہ سب سے پہلے پرویز مشرف نے کہی تھی جی، اس نے مدارس کے حق میں یہ دلیل لی، یہ اسٹیٹمنٹ ان کی آن ریکارڈ ہے. ہاں جی، یہ اور وہیں سے ہمارے علماء نے اسے اخذ کیا ہے. یہ ان کی اپنی دلیل نہیں ہے، اس کو ملنا چاہیے جس نے پہلی دفعہ دنیا کے سامنے یہ رکھی، وہ پرویز مشرف ہے جی. اور یہ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کوئی نیا محاذ نہیں ہے. یہ پرویز مشرف کے دور ہی میں مدارس کو ختم کرنے کی جو بھی حکمت عملی تھی وہ وضع کی جا رہی تھی، جس کے جواب میں پرویز مشرف یہ کہتا تھا کہ یہ ہماری این جی اوز ہیں، دنیا کی سب سے بڑی فلاحی جو کام یہ کر رہے ہیں.
یہ ایک پہلو ہے اور یقیناً ہے، اور 70-80% مدارس جو ہیں وہ اسی طرح کے ایک فلاحی ادارے چلا رہے ہیں اور ایک تعلیم جو ہے وہ لوگوں کو مفت دے رہے ہیں، اور ان بچوں کو دے رہے ہیں جن کو ریاست تعلیم دینے کے اپنے قابل نہیں بنا سکی آج تک. لیکن بہرحال یہ بات بھی اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ اس وقت دنیا میں جو لوگ انگیج ہیں اور جو خاص طور پر اسلحہ وغیرہ کی جو اس میں ایک مد مقابل ہیں مسلح ہو کر، تو کہیں نہ کہیں سے ان کا لنک جا کے مدارس سے بنتا ہے، تو جس کی وجہ سے انہیں یہ کہنے کا موقع مل جاتا ہے کہ مدارس دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. اور ویسے مغرب یہ بات کم کہہ رہا ہے، ہمارے اپنے لوگ جو اسلام مخالف ہیں مسلمان ہیں. سر اہل مدرسہ جو ہیں وہ تو اس بات سے متفق نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں. اہل مدرسہ جی ہاں وہ بے شک نہ ہوں، لیکن یہ کہ یہ حقیقت ہے نا کہ خواہ افغانستان ہو خواہ وزیرستان ہو، تو بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو کم از کم لیڈرشپ میں ہیں کہ جن کا کوئی طالب، ہم کس کو کہتے ہیں طالب؟ ہم کسی یونیورسٹی کے فارغ کو تو نہیں کہتے، کالج کے فارغ کو تو نہیں کہتے، وہ مدارس ہی میں سے جو اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکے اور وہ جہاد میں چلے گئے، وہی طالب ہے نا، وہیں سے طالبان بنے. لیکن اس میں باسی صاحب میں ایک آپ کی بات کاٹوں گا، کالجوں سے بھی لوگ گئے، لیکن یہ کہ بہرحال اس میں جو مین اسٹریم ہے وہ تو مدارس ہی کے طلباء ہیں. ٹھیک. عباسی صاحب، آصف صاحب کو بھی لیتے ہیں اس حوالے سے. اس میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ دیکھیے این جی او سب سے بڑی ہے، کوئی بالکل ٹھیک بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ مدارس میں پڑھایا کیا جا رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہر مدرسہ ایک خاص فقہ، ایک خاص مکتب مسلک کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم ہی درست ہیں. دیکھیے پرابلم یہاں کریٹ ہوتی ہے. مدارس میں اگر تعلیم ایک یکساں ہو اور تمام فرقوں کو پڑھایا جائے تو وہ اور بات ہے. جب آپ ایک بندے کو 8 سال یہ بتائیں گے کہ تو فلاں تم یہ ہو اور تم یہی صحیح طریقہ ہے، باقی جو طریقے ہیں وہ سب غلط ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ نیرو مائنڈڈ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور وہ لوگ بیسٹ سر پھر تو وہ لوگ دشمنان اسلام کے جو کہتے ہیں نا کہ ایک نرسری بہترین، وہ ان کے لیے ایک پوٹینشیل جو ہے، یہی تو وہ کہتے ہیں دشمنان اسلام. اس کے جواب میں یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں، میں خالد عباسی صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کا تعلق نکلا ہے ان مدارس سے، لیکن کیا آکسفورڈ کے اور پاکستان کی اعلیٰ یونیورسٹیوں کے جہاں اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے، دنیاوی تعلیم، وہاں کے لوگ نہیں پکڑے گئے دہشت گردی کرتے ہوئے؟ ڈاکٹرز، انجینئرز اور اس طرح کی ڈگریاں لینے والے بہت سے لوگ جو دہشت گردی میں ملوث پائے گئے. 9/11 میں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا ان میں کتنے لوگ تھے جو مدارس سے جن کا تعلق تھا؟ وہ زیادہ تر یونیورسٹیوں کی تعلیم جا سکتے. تو پھر اگر اس بنیاد پہ آپ یہ کہیں یا کوئی بھی یہ مطالبہ کرے کہ کیونکہ مدارس سے چند لوگوں نے یا کچھ 100 لوگوں نے یا چند درجن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے لہذا مدارس کو بند کیا جائے، تو پھر یونیورسٹیاں بھی بند ہونی چاہیے. جن میں سے کچھ لوگوں نے 9/11 کیا، وہ ان کا تعلق یہ بتاتے ہیں بقول ان کے ان کا تعلق یونیورسٹیوں سے تھا. تو جو بھی دیکھیے کسی بھی شے کا حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں کام مدارس میں ہو رہا ہے، اگر ہو بھی کہیں رہا ہے کوئی 2-4% کوئی ایسا ہوا ہے تو مدارس بند کر دو، اس کے بجائے اس میں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، نہ یہ کہ وہاں بندش لگا دی جائے، وگرنہ یہ کہ سب کچھ بند کرنا پڑ جائے گا. آپ ایکسیڈنٹس عام ہونے پر گاڑیاں سڑک پر چلانی بند نہیں کر سکتے کہ جی کیونکہ ایکسیڈنٹ بہت ہوئے ہیں گاڑیوں سے، لہٰذا گاڑیاں نہ سڑک پہ چلائی جائے. آپ کو اصلاح کرنی پڑے گی. فرقہ واریت کو فروغ دینا ان کے نزدیک اولین ہے جو اسلام کے. دیکھیے اس وقت ہمارا زیر بحث مسئلہ تو نہیں، بات یہ ہے کہ جب یہ مدارس ہر مدرسہ ایک خاص فقہ کو پروموٹ کرتا ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ فرقہ واریت کا مسئلہ ذرا الگ ہے. اس وقت تو ہم دہشت گردی کی گفتگو کر رہے ہیں نا، کہ دہشت گردی کی خاص طور پر ویسٹ کے نزدیک دہشت گردی سر انتہا پسندی اور فرقہ واریت جو ہے اسی کی روٹ کازز ہے نا دہشت گردی. یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ دہشت گردی ہم ٹرمپ کی اس گفتگو اور ویسٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو ہمیں وہ اگر کسی وقت فرقہ واریت پر ہم پہ بلیم دیتے ہیں نا کہ اسلامی مدارس جو ہیں وہ اس کی نرسری ہے. ہم اپنے مدارس کا جو سیٹ اپ ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. تو عباسی صاحب سے پوچھتے ہیں، عباسی صاحب یہ فرمائیے کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے مدارس کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟
اس میں تو یقیناً ان کا بہت بڑا رول ہو سکتا ہے. اصل میں تو یہ ہمارے مدارس کا بہرحال یہ ایشو ہے کہ وہاں سے ایک وسیع نظر آدمی نہیں نکلتا. یہ ماننا پڑے گا. اگر ہم نے اصلاح کرنی اور بچانا ہے ان کو بھی اور اپنے آپ کو بھی, تو اپنی کچھ غلطیوں پر دوبارہ اچھا غور کرنا ہوگا, انہیں ٹھیک کرنا ہوگا. جی صحیح. اور یہ حقیقت ہے کہ وہاں سے وسیع نظر آدمی نہیں نکلتا, باوجود اس حقیقت کے کہ وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ چاروں مسالک یعنی وہ جو چاروں ائمہ ہیں وہ برحق ہیں, لیکن یہ کہ دوسرے کے طریقہ نماز کو وہ صحیح نہیں سمجھ رہے. اور جو آپ آتے گاؤں میں یا محلے میں فتویٰ دیتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ اس طریقے پہ نماز نہیں ہوتی. ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کا بھی اپنی محفلوں میں یہی کہتے ہیں نہیں ہوتی. تو یہی رویہ در حقیقت انتہا پسندانہ رویہ ہے. اور پھر اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے کہ جب آپ عملی میدان میں جاتے ہیں تو استدلال کی طاقت کو چھوڑ کر جب آپ ڈنڈے کی طاقت استعمال کرنے کی طرف جاتے ہیں تو وہ دہشت گردی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. اب عزیز صاحب کائنڈلی حل بتائیے نا, حل کیا ہے اس کا؟ یہ جو جب ریاست نے کشمیر میں اور افغانستان میں اپنی زیر نگرانی جہاد کے لیے استعمال کیا ان لوگوں کو, تو اب اس کے اندر یہ ٹرینڈ بھی آیا کہ ڈنڈے کے زور پر اپنی بات منواؤ. یہ بن گئی دہشت گردی. اور اس نے جواز دے دیا, بالکل وہ والا جواز دے دیا کہ اگر حضرت بلال اور خباب بن الارت کو جو بھی تشدد ہو رہا تھا اس کے جواب میں حضرت عمر یا کوئی اور صحابی رسول اگر کوئی اقدام کر بیٹھتا اس نوعیت کا تو جواز مل جاتا ہے اہل مکہ کو اس پوری جماعت کو ختم کرنے کا. وہ جواز ہم نے خود پکڑ کے دے دیا آج کے جو بھی طاقتور لوگ ہیں ان کو. تو یہ اپنی غلطیاں ہیں, ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہاں پہ یہ جو مدارس ہیں یہ سپاہی صحابہ کہاں سے بنی ہیں؟ یہ جو ہمارے ہاں خاص طور پہ فرقہ وارانہ ساری تشدد ہوا ہے یہ تو یونیورسٹیز کا کام نہیں ہے, یہ تو کالجوں کا کام نہیں ہے, یہ تو سارے کے سارے لوگ جو نکلے ہوئے تھے مدارس کے نکلے ہوئے تھے. ٹھیک. یوبیک صاحب یہ بتائیں کہ دہشت گردی کو کسی بھی مذہب سے جوڑنا جو ہے یہ کہاں تک درست ہے؟ اور دنیا کا کوئی مذہب, اسلام کو چھوڑ دیں, کوئی مذہب بھی جو ہے وہ انسانیت کے قتل عام کی اجازت دیتا؟ دیکھیے یہ میں سمجھتا ہوں یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ دہشت گردی کو مذہب سے جوڑنا یہ انتہائی جانبداری کا معاملہ, یہ انتہائی متعصب ہونے کی وجہ سے ہے, وگرنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی مذہب سے جوڑا جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں میں دہشت گرد ہوتے ہی نہیں, بالکل نہیں کہتا, ہرگز نہیں کہتا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان ہی دہشت گرد ہوتے ہیں. لہٰذا اس میں دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جو شخص ناروا خون بہاتا ہے, جس کو ایسا کرنے کا حق نہیں ہے, کسی قانون کے ذریعے, کسی شریعت کے ذریعے, خاص طور پر سویلینز کو مارنے کا, بلکہ میں سمجھتا ہوں اگر جنگ باقاعدہ نہ ہو رہی ہو تو کسی سیکیورٹی کے اہلکار کو قتل کرنے کا کوئی تک نہیں ہے, کوئی جواز نہیں ہے, یہ دہشت گردی ہے. اور کبھی آپ اپنے اسی طرح لے لیجئے کہ ریاستیں جو ہیں وہ اپنے فائنینشیل مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو بہت سے عذر جو ہیں, جس طرح عراق پہ حملہ کیا گیا سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے, وہ بھی غلط ہے. حالانکہ کوئی برآمد ہوا عراق سے تباہ کن ہتھیار, لیکن یہ ہے کہ سیاسی مقاصد کو حاصل کرنا, معاشی مقاصد کو حاصل کرنا اور اس کے غلط عذر گھر کر خون بہانا, یہ دہشت گردی ہے. وہ کوئی کرے, وہ مسلمان کریں, وہ عیسائی کریں, وہ ہندو کریں, وہ کمیونسٹ کریں, کوئی کریں, خون بہانا, انسان کا خون بہانا کسی صحیح عذر کے بغیر. دیکھیے مجھ پر کوئی آدمی حملہ کر دیتا ہے ایک دم, میں جلدی سے کوئی اقدام کرتا ہوں, اس میں خون ہو جاتا ہے, تو کوئی جواز ہوا نا. لیکن اگر کوئی بیٹھے بیٹھائے کسی شخص کو کسی اپنے پرانے کسی بھی بات پر, میں سمجھتا ہوں کسی سے اگر نقصان بھی پہنچا ہو تو اس کا طریقہ کار قانون کے حوالے کرنے کا ہوتا ہے. لہٰذا اگر قانون کے دائرے کے اندر اپنے قانون کے دائرے کے اندر بھی رہیں تو دنیا میں خون نہیں بہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اپنا مقصد حاصل کر لو خون بہا کر, اسے کوئی جھوٹا سچا جواز فراہم کر کے. جبکہ دوسرا اگر کوئی, چاہے دیکھیے افغانستان میں تیل کی خاطر یا اسلامی نظام کو ختم کرنے کی خاطر یا وسطی ایشیا میں اپنا اثر رسوخ بڑھانے کے لیے آئے, تو وہ دہشت گردی نہیں تھی. انہوں نے اب
غیر ملکی افواج سے غاصبانہ قبضے سے نجات حاصل کرنے کے لیے اگر وہ جوابی کارروائی کرتے تو وہ دہشت گردی ہے۔ تو لہٰذا دہشت گردی کے لفظ کو اپنے سیاسی اور اپنے عسکری مقاصد کے لیے استعمال کرنا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے دنیا ناکام ہے۔ بار بار ایک بات کا اعادہ کروں گا کہ دنیا کے دہشت گردی کے خلاف ناکام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس سے جانبداری سے ڈیل کیا۔ یہ فرمائیں کہ دور حاضر میں دنیا میں، پوری دنیا میں جو دہشت گردی جاری ہے اس کا اصل ماسٹر مائنڈ کون ہے پھر، اور اس کا تدارک، اس افریب کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے جو اس میں اصل ماسٹر مائنڈ کو اس طرح تو آئیڈینٹیفائی کرنا ذرا مشکل کام ہے، لیکن بہرحال جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا کے اس وقت امور چلا رہے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے نا کچھ لوگ ہیں جو دنیا کے امور بہرحال چلا رہے ہیں، جس میں روس چائلڈ ایک کا نام آتا ہے ایک گروپ کا، اسی طرح اور بھی ہیں، فری میسنز کا نام آتا ہے۔ دیکھیں ان لوگوں کا ان کا اپنے مقاصد ہیں، اور سب سے بڑا مقصد جو بظاہر فی الحال نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ جو گریٹر اسرائیل ہے اس کا قیام، اس کے لیے تمام راہیں ہموار کرنا، یہ اصل مقصد نظر آ رہا ہے۔ کافی عرصے سے ہم اگر دیکھیں تو جتنے بھی انٹرنیشنل واقعات ہو رہے ہیں ان میں اصل بینیفیشری کون نظر آتا ہے آپ کو؟ آپ پچھلے 1990 سے آپ کہانی شروع کر لیں، اس سے بھی پہلے سے شروع کر لیں، اصل بینیفیشری کون ہے؟ چاہے وہ گلف وار ہو، چاہے وہ ایون ایران عراق وار کو بھی اگر ہم لے لیں، ظاہری طور پہ تو جیوز ہی نظر آ رہے ہیں، ظاہری طور پر جیو نظر آ رہے ہیں، اور اصل دیکھیں اور جو کہ احادیث میں بھی نظر آتا ہے کہ یہ چیزیں بہرحال ایک دجال کی آمد، حضرت عیسیٰ کا نزول، حضرت مہدی کا معاملہ، یہ سب چیزیں آنے والی ہیں اور حالات کشا وہیں جا رہے ہیں۔ اور گریٹر اسرائیل کو قائم کرنا اس وقت یہودیوں کی ایک اولین جسے کہنا ایک خواہش ہے، اور اس کے لیے اپنے تحت، جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت امریکہ جو ہے، جو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے، اور یہ کب کہہ کے آئے علامہ اقبال؟ تو صدی ہونے والی ہو رہی ہوگی۔ تو بات یہی ہے کہ یہ اصل معاملہ اس وقت امریکہ وہ فرنگ ہے جس کا فائنینشیل سسٹم، جس کا جسے کہیں کہ تمام انفارمیشن سسٹم جو ہے، جس کا پورا کنٹرول اس وقت جیوز کے ہاتھ میں۔ کوئی امریکی صدر یہودیوں کی تائید یا تھپکی کے بغیر یا اسرائیل کے حق میں بیانات دیے بغیر صدر نہیں بن سکتا۔ جو بھی چیزیں اس وقت ہو رہی ہے بظاہر، میں اگر میری ذاتی رائے پوچھیں اور احادیث کی روشنی میں، وہ یہی ہے کہ اسرائیل کے مقاصد کو پورا کرنے کی یہ کوشش ہے جو ساری کی ساری جاری ہے۔ میں اس میں یہ اضافہ کروں گا کہ میری رائے میں یہ ان کا جو اصل مرکزی کردار جو ادا کر رہے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں جو چاہتے ہیں وہ سرمایہ دار چند ایک جو ہیں، جو آپ نے شاید کا ذکر کیا حال ہی میں سب کے آپ کے سامنے آیا ہوگا کہ اس وقت دنیا کے 8 سرمایہ دار ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کی آدھی دولت ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کو مسلط کرنے والے دنیا بھر میں، اس کو گلوبلائز کرنے والے اصل میں وہ مرکزی لوگ ہیں، اور وہ اپنے راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹانے چاہتے ہیں، کبھی اسلامی دہشت گردی کہہ کر گئے، اصل میں سرمایہ دارانہ نظام کو مسلط کرنا۔ اچھا، یہ اسرائیل والی بات جو اسف حمید صاحب نے کہی ہے اور یہودیوں کی بات کی ہے، وہ سرمایہ دارانہ نظام میں خود بخود آ جاتی ہے، کیونکہ یہودی ہی سرمایہ دار ہیں۔ واسع صاحب، اب فائنلی یہ فرما دیجئے کہ ایوب بیگ صاحب نے بھی اور آصف حمید صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ دہشت گردی کے جو اصل ماسٹر مائنڈ ہیں وہ یہودی ہیں، اور ایوب بیگ صاحب بھی پارشلی ان سے اتفاق کر رہے ہیں۔ کیا آپ ان دونوں حضرات کی گفتگو سے اتفاق کرتے ہیں، اور اس کا تدارک کیا ہے آپ کے خیال میں؟ ہاں جی، اصل میں یہودی بھی ہیں، سب سے بڑا تو ماسٹر مائنڈ اگر ہم کہیں تو وہ تو شیطان ہے، اور اس کے سب سے بڑے اعلی کار جو ہیں وہ یہود ہیں۔ اور اس وقت جو امریکہ میں قابض عیسائی ہیں، کہنے کو جو عیسائی ہیں، تو یہ بھی اصل میں انہی یہودی مقاصد یا شیطانی مقاصد کے لیے ان سے بڑھ چڑھ کر، یہودیوں سے بھی بڑھ چڑھ کر عمل پیرا ہیں۔ تو یہ تو اس کا تدارک جو ہے وہ جذباتیت سے اب نکل کے اصل میں ہم بہت بڑی دلدل میں پھنس چکے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ اسباب کی دنیا میں بہت ہی ایک گہری حکمت عملی کی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں جو منہج انقلاب نبوی میں ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ اس طرح کے ظلم و ستم کے مقابلے میں عدم تشدد کی اسٹریٹجی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اختیار کی تھی،
تو پہلے قدم کے طور پر تو ہم اصولی طور پہ یہ طے کر لیں کہ ہم نے یہ رویہ اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ریٹیلیٹ نہیں کرنا, بات کرنی ہے تو استدلال سے کرنی ہے, سمجھانا ہے تو دلیل سے سمجھانا ہے, اور یہ کہ پوری قوت سے اپنی بات سامنے رکھنی ہے, کوئی ریئیکشن نہیں دینا, لیکن یہ کہ ریٹیلیٹ نہیں کرنا. ہمارے اوپر ڈیزی کٹر گر گئے تو بدلے میں جو ہے کوئی 4 بندوق کو مار کر, انوسنٹ لوگوں کو مار کر اپنے اوپر الزام نہیں لینا. یہ ہے ہماری غلطی, بڑی پہاڑ جیسی غلطی, جس سے اس جنگ کو وسعت ملی ہے. یہ جنگ ایک شیطانی چکر کی صورت میں ہمارے خلاف بڑھتی. عباسی صاحب, ہمارا دین ویسے ڈیزی کٹر کے مقابلے میں پھول پیش کرنے کی بھی تو تعلیمات نہیں دیتا نا. نہیں, لیکن یہ کہ جب آپ کے پاس طاقت نہیں ہے, آپ دعوت کے مرحلے میں ہیں, اور اتنی طاقت نہیں کہ آپ میدان جنگ میں کھڑے ہو کے مقابلہ کر سکیں, تو پھول پیش کرنے ہی کی تلقین کرتا ہے. یہ دفاع باللتی ہی احسن, اپنا دفاع کرو اس طور پر جو سب سے بہترین طریقہ ہے, اور وہ سب سے بہترین یہ ہے کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہے. وہ اگر برائی کر رہے ہیں تو آپ نیکی سے پیش آؤ, تو وہ پھول ہی پیش کرنے کی بات ہے نا, پتھر کے مقابلے میں. ٹھیک, یعنی یہ تو پہلا سٹیپ ہو گیا, یہ پہلا سٹیپ ہو گیا. جی. اور اس کے نتیجے میں دیکھیے, سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف مسلم ورلڈ سے ہٹ کر خود مغربی دنیا میں بہت بڑا رد عمل موجود ہے. اگر ہمارے اوپر سے یہ دہشت گردی کا داغ دھل جائے تو ہم ان سب لوگوں تک اپنی بات, ایک عادلانہ نظام کی بات پہنچا سکتے ہیں, اور کمیونزم کی ناکامی کے بعد ایک سیکنڈ آپشن کے طور پر ان کے سامنے اسلام کو پیش کر سکتے ہیں, اور وہ ہمارے دست و بازو بن سکتے ہیں, ہماری طاقت بڑھ سکتی ہے, پھر ہمارے لیے وہ آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. ٹھیک. آصف صاحب, یہ فرمائیں کہ ابھی عالمی دہشت گردی کے تدارک کے حوالے سے عباسی صاحب سے بات کر رہے تھے, پاکستان سے دہشت گردی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ وسیم صاحب, اس حوالے سے میں ایک تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے, وہ میں اس کا ضرور ذکر کروں گا, لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ دیکھیں, پہلی بات یہ کہ ہم واقعی مخلص ہوں پاکستان میں دہشت گردی ختم کرنے کے لیے, اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وکٹمائزیشن ختم کی جائے, کہ جناب مثال فنا سپاہی صحابہ ہی دہشت گرد ہے اور کوئی دہشت گرد نہیں ہے. دہشت گردی کے مفہوم کو عام کریں, جو بھی اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے اس کو پکڑیں, نمبر 1. نمبر 2, بلا تفریق اس وقت جو ابھی پچھلے کچھ عرصے سے ہو رہا ہے وہ تفریق کے ساتھ ہو رہا ہے, بلا تفریق ہونی چاہیے. جو شخص بھی اس میں ملوث ہے, چاہے وہ کسی ایم این اے ایم پی اے کا بیٹا ہے, کوئی کسی مذہب یا کسی ایم کیو ایم سے تعلق ہے, کسی پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, کسی نون لیگ سے تعلق ہے, کسی سنی کا ہے, کسی شیعہ کا ہے, بلا تفریق. آپ دیکھیں ابھی جو ظلم ہوا ہے, یہ جو جب فوجی عدالتیں بنی ہیں تو کتنا بڑا ظلم ہوا ہے کہ اس میں سے ان پولیٹیکل پارٹیز کو نکال دیا گیا. بالکل, دہشت گردی ایسے ختم ہوتی ہے, بےایمانی اور ایم کیو ایم کو نکال دیا ان کو نہیں, پولیٹیکل پارٹی صرف وہ ریلیجس سے صرف کر دیا گیا, اس لیے کہ وہ منظور نہیں ہو رہا تھا. پچھلے 2 پروگرام پہلے شاہد لطیف صاحب نے بھی ذکر کیا, ایئر مارشل. میرا سوال یہ ہے کہ پہلے ہم کلیئر ہوں کہ ہمیں دہشت گردی ختم کرنی ہے, اور کسی چاہے کوئی بھی اس میں فال کر رہا ہو اس کو پکڑے, نمبر 1. نمبر 2, کوآرڈینیٹڈ انٹیلیجنس. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں آپس میں باہم بھی متصادم ہیں. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے, اور یہ بدبختی ہے, یہ کوارڈینیشن نہیں ہے بلکہ باہم متصادم ہے. نمبر 2. نمبر 3, جو سزائیں ہیں قرآن مجید میں سورہ مائدہ آیت نمبر 33 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, جو اللہ بدلہ ان کا سوائے بدلہ صرف ان لوگوں کا یہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کرتے ہیں, جنگ کرتے ہیں. نمبر 2, وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, اور زمین میں فساد کو پھیلاتے ہیں. یہ ہے الفاظ فسادن ان لوگوں کی, اگرچہ یہ ایک اسلامی حکومت کے لیے ایک گائیڈ لائن ہے, اسلامی مملکت کے لیے کہ وہ کیا کریں, لیکن اس سے کم آج ہم اگر مسلمان ملک ہے یا مسلمانوں کا ملک ہے, اس سے ہدایت تو لے سکتے ہیں کہ سزا کیا دیں, ان یقتلوا, کہ انہیں قتل کیا جائے, او یصلبوا, یا انہیں سولی دیا جائے, او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف, یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دیے جائے اور پھینک دیا جائے ان کو, تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے. او ینفوا من الارض, یا ان کو ملک بدل کر دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم, یہ ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہو اور آخرت میں بھی ذلت ہوگی. بات یہ ہے کہ ان پیرامیٹرز پر ہماری عدلیہ, جو بھی ہمارا قانون بنے, جو ثابت ہو جائے دہشت گرد ہے, ریگارڈلیس آف اینی سیکٹ, ریگارڈلیس آف اینی پارٹی, اس کے ساتھ یہ سلوک کر کے تو دیکھیں, آپ اس کو سریعان سزا دے کے دیکھیں پھر دہشت گردی کے ثمرات نظر آئیں گے. ٹھیک. عباسی صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں آصف صاحب نے جو بات کی ہے, اور آپ کے خیال میں پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے کا فارمولہ کیا ہونا چاہیے؟ جی بالکل, اصولی باتیں یہی ہیں, لیکن ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہے یا دنیا میں دہشت گردی ہے, یہ ساری کی ساری ایگزسٹنگ سسٹم کو فائدہ پہنچا رہی ہے.
کہ لوگ کی کوئی ایسی مؤثر تحریک نہ کھڑی کر لیں کہ جو اس نظام کو ڈھا دے، لہذا اس میں یہ بہت یعنی قواریت اسلام کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے جی، اور اس کو ہمارے طاقتور حلقے سپورٹ کرتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کو فنڈنگ کرتے ہیں، اس کو پروان چڑھاتے ہیں، یہی ہوتا رہا ہے یہاں سے، اور یہ گلوبلی بھی ایسا ہی ہے، گلوبلی بھی ایسا ہی ہے. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح. 100%. ٹھیک ہے جی. ایوب بیگ صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ تھوڑا سا میں اس معاملے میں اختلاف کروں گا. دیکھیے آپ نے دیکھا جیسا میں نے ہی عرض کیا تھا کہ دنیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی بری طرح ناکام ہوئی ہے. اس کے مقابلے میں اس لیے کہ وہ جانبدارانہ تھا، وہ بدنیتی پر مبنی تھا، اس میں خلوص نہیں تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ پاکستان میں دہشت گردی سب سے زیادہ دنیا میں پاکستان میں دہشت گردی میرے خیال میں، غلط ہو سکتا ہے، سب سے زیادہ یا ان ملکوں میں پاکستان ہے جن میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہوئی. اور اس وقت پاکستان میں بہت سے ملکوں سے یعنی بہت کم دہشت گردی ہے. ہمارا وہ صوبہ جو افغانستان مثلا پارا چنار میں ہوا ہے یہ دھماکہ، تو یہ وہ علاقہ ہے جو ہر طرف سے افغانستان میں گھرا ہوا ہے. تو افغانستان کے سے جو ہو رہی ہے آپ تخریب کاری، وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے. وگرنہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو پاکستان میں اگر 2-4 سال پہلے کا آپ اپنے ذہن میں لائیں فضا، تو آپ کو بہت بہتری نظر آئے گی، بہت بہتری آئے گی. میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہاں 100% خلوص سے کام ہوا ہے، ہرگز نہیں کہتا، لیکن باقی ممالک کی نسبت، دنیا کی ممالک کی نسبت یہاں خلوص بھی زیادہ تھا، یہاں محنت بھی زیادہ ہوئی ہے، اور یہاں ایک مشن تھا کہ واقعتاً دہشت گردی کو ختم کیا جائے، جبکہ دنیا کا یہ مشن تھا ہی نہیں میرے نزدیک کہ دہشت گردی کو واقعہ ختم کیا. یہاں تھا، اور اس کی دلیل یہ ہے میری بات کی کہ ایسا ہوا. پھر یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کراچی میں 80% 90% حالات ٹھیک ہوئے. بلوچستان جو بالکل افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، یا ہمارا وہ علاقہ KPK میں جو افغانستان کے ساتھ بالکل لگتا ہے، وہاں کچھ واقعات ہوئے ہیں. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک یہاں کام ہوا ہے. لیکن اگر آپ یہ مجھ سے سوال کریں کہ مکمل طور پر اس کا صفایا کیسا ہوگا، تو وہ مکمل طور پر صفایا اس سے نہیں ہو سکتا. وہ تو اصل میں نظام بنیادی جب تک بدلا نہ جائے گا، مکمل تدارک، مکمل خاتمہ دہشت گردی کا ممکن نہیں ہے. یہاں صرف افاقہ ہوا ہے، جسے کہتے ہیں افاقہ ہوا ہے، مریض کو افاقہ، جبکہ دنیا میں یہ مرض بڑا ہے. دنیا میں یہ مرض بڑا ہے، پاکستان میں یہاں کچھ افاقہ ہوا ہے. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر نظام نہ بدلا تو یہ مرض یہاں بھی دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے، اور زیادہ بری طرح سر اٹھائے گا اور زیادہ نقصان پہنچائے گا. اگر نظام نہ بدلا، اگر غریب اور امیر میں اور حکومت میں اور عوام میں اور وزیر میں اور مشیر میں اس طرح کا تفاوت جو ہے، اتنا بڑا فرق ہے ہمارے ہاں کہ ایک طرف یہ حالت ہے کہ ہمارے ہاں خواتین ہاسپٹلز کے فرش پر بچے جنم دے رہی ہیں، اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ ہمارے کوئی لوگ معمولی سے علاج کے لیے لندن اور امریکہ جاتے ہیں. اگر یہ تفاوت ختم نہ ہو، اگر یہ فرق ختم نہ ہو، وہ ختم ہوگا صرف ایک صحیح نظام کو لانے سے. اگر وہ صحیح نظام نہ ہے تو یہ جو فاقہ ہوا ہے یہ ریئیکٹ کر سکتا ہے، یہ زیادہ بڑی بیماری بن کر ابھر سکتا ہے. تو میری رائے میں یہ جو کچھ ہوا ہے اچھا ہوا ہے، لیکن بنیادی کام کیجئے، نظام کو بدلیے، تاکہ یہ جو افاقہ ہوا ہے یہ نہ صرف افاقہ کی تک رہے، بلکہ صحیح معنوں میں یعنی ایک مریض کو صحیح معنوں میں یعنی جسے صحت یاب ہو سکے. وسیع صاحب حل کیا ہے اس کا؟ ایک ہمارا ہی مسئلہ نہیں ہے، باقی دنیا کا بھی ہے. ان کی تو ضرورت ہے کہ دہشت گردی رہے. پاکستان میں ہوگی تو انڈیا فائدہ اٹھائے گا، انڈیا میں ہوگی تو پاکستان فائدہ اٹھائے گا. اصل میں تو دیندار لوگ جو دین چاہتے ہیں کہ آئے، ان کا کام ہے کہ سب سے آگے بڑھ کر وہ اسے کنڈیم، اور جو ایک جس عدم تشدد کی جو پالیسی خاص طور پہ پچھلی صدی میں کہ آخر میں ڈاکٹر صاحب نے بانی تنظیم نے جس طرح پورے شد و مت کے ساتھ بیان کیے، اسے اجاگر کیا جائے اور تمام دینی حلقوں کو سمجھایا جائے کہ ہم اس سے اعلان برات کریں اور اپنے لوگوں کی تربیت ان خطوط پر کریں کہ وہ دہشت گرد نہ بن. کیونکہ وہ جب دہشت گردی کی طرف جاتے ہیں تو وہ ریاست کے کھلونے بن جاتے ہیں، وہ ان کے اداروں کے کھلونے بن جاتے ہیں. اور یہی ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے، سب سے بڑا المیہ یہ کہ وہ لوگ کہ جو دین کو کے غلبے کے لیے جدوجہد کر سکتے تھے، وہ ان لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن کے ضائع ہوتے. 16 لاکھ لوگ شہید ہوئے جا کے افغانستان میں روس کے خلاف.
2 لاکھ جو ہے وہ کشمیر میں ہو گئے. یہ سارے لوگ اگر ایک جگہ پہ مجتمع کوشش کرتے، پرامن جدوجہد ہوتی، تو کب کا انقلاب آ چکا ہوتا. ٹھیک ہے. خالد محمود عباسی صاحب، مرزا ایوب بیگ صاحب اور آصف حمید صاحب، پروگرام میں شرکت کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اسی پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.